مجھے عید کے حوالے سے آپ کوئی مسنون اعمال بتا دیں جو کہ کرنے ہوں اور اس سے فائدہ ہو جائے۔ میم جو مسنون اعمال ہیں عید کے حوالے سے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کی فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے تو غسل کرنا، غسل کر کے نئے کپڑے پہننا، پھر خوشبو کا استعمال کرنا، پھر جس راستے سے آپ جایا کرتے تھے واپسی پہ کوئی اور راستہ اپناتے تھے عید الفطر کے حوالے سے۔ پھر دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی یہ سنت مبارک ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے میٹھا تناول کرنا فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ اور ان میں کھجوروں کا استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ بھی داد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، وہ تو ہمارے لیے ایک مکمل اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آئینے کی طرح ایک ہمیں عنایت فرما دی کہ دیکھیں آپ نے کیسی کیسی مہربانیاں فرمائی ہمیں، اور ہر چیز کوئی بھی آپ واقعہ دیکھ لیں، کوئی خاص دن دیکھ لیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں ضرور رہنمائی ملتی ہے اس میں۔ تو عید کے دوسرے دن یا عید کے دن کوئی ایسا عمل یا اس کی کوئی ذکر بتا دیں یا ایسی کوئی دعا بتا دیں جو تسبیح کے بعد ہر مسلمان پڑھے تو اس کو اس سے فائدہ ہو جائے یا اس سے اس کو ثواب ملے۔ اچھا میم اس میں گزارش کروں گا کہ جو عید کا دن ہوتا ہے وہ رمضان کے بعد ہوں۔ فصل کاٹنے کا دن ہے، کہ اب پورا رمضان المبارک ہم مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے آخری عشرے کے بارے میں ہم نے بتایا مختلف ایپیسوڈز میں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو قیام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو آخری عید والا دن ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ پھل کاٹنے کا دن ہے، پھل چننے کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے میری یہ پرسنل ایک اوپینین بھی ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ بڑی ایک عبادت کرتے ہیں رمضان المبارک کو، کم از کم ہمیں ایک عید کا دن ایسا رکھ لینا چاہیے کہ جس میں ہم واقعتاً اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ایک اچھی گیدرنگ کریں اور ایک اپنے سنت طریقوں کے ساتھ اپنے یہ معاملات سارے انجام دیں خوشیوں کے ساتھ الحمدللہ۔ اور جو وظائف کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے چاہے عید ہے چاہے کچھ بھی کوئی بھی دن ہے، انہوں نے اپنے وظائف کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جنہوں نے یہ چلہ کشی کی ہوئی ہے یا مختلف اعمال کیے ہوئے ہیں، وہ تو انہوں نے تو اپنی مدامت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو عام عوام کے حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم وہ عید کے دن اپنے دن کو خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ منائیں، وظائف کرنے کے لیے اور باقی بہت دن پڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو عید کی نماز کے بعد کوئی دعا یا تسبیح ہے جو مسلمان کو کرنی چاہیے لازمی؟ بالکل جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ پھر جس راستے سے آپ جایا کرتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آیا کرتے تھے، کوئی اور راستہ اپناتے تھے۔ اسی طرح سے خوشی کے ساتھ، اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے میدان میں نماز عید پڑھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور تمام مسلمان جو ہمارے اس وقت صحابہ کرام تھے ان سب کے ساتھ ملنا ملانا گلے ملا کرتے تھے، یعنی کہ مسرت کا اظہار کیا کرتے تھے اس والے سے۔